بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الصلاة نورا وہدیا۔ دوستو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے صرف فرض کے طور پر نہیں بلکہ انسان کی روح اور زندگی کو روشن کرنے کے لیے عطا کیا ہے۔ نماز کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے اور ہر جگہ اس کا تعلق انسان کے رب تعالیٰ سے براہ راست جڑنے کے لیے ہے۔ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو دراصل وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ نماز صرف روز مرہ کی روٹین نہیں بلکہ ایک ایسا لمحہ ہے جہاں انسان اپنے رب تعالیٰ سے گفتگو کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نماز صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ سکون اور خوشی کا ذریعہ ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز کا مطلب صرف فرض ادا کرنا ہے، لیکن اصل مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہے۔ قرآن میں آتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، یعنی نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ یہاں ہمیں یہ گہرا پیغام دیا گیا ہے کہ نماز دراصل ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ نماز کا ہر رکن، ہر سجدہ اور ہر قرات جب بندہ سجدے میں گرتا ہے تو وہ اپنے رب العالمین کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب تعالیٰ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ نماز صرف روحانی تسکین نہیں دیتی بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچ لاتی ہے۔ نماز انسان کی زندگی کو نظم و ضبط سکھاتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ وقت نکالنا دراصل انسان کو وقت کی قدر اور ذمہ داری سمجھاتا ہے۔ نماز انسان کو برائیوں سے بچاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یعنی نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اگر ہم نماز کو سمجھ کر پڑھیں تو یہ ہمارے کردار کو نکھارتی ہے۔ آج کے دور میں لوگ ذہنی دباؤ، پریشانی اور بے سکونی میں مبتلا ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو ذہنی سکون اور دل کا اطمینان دیتی ہے۔ سوچئے، دن بھر کی تھکن کے بعد جب بندہ یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، یہ الفاظ انسان کے دل کو اس بات پر قائم کر دیتے ہیں کہ اصل مددگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ نماز انسان کے اندر نئی توانائی پیدا کرتی ہے۔ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی میں برکت نظر آتی ہے۔ نماز گھروں کو روشن کرتی ہے۔ جہاں نماز قائم ہوتی ہے وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور فرشتے اترتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں نماز اور تلاوت کی روشنی پیدا کرو۔ نماز انسان کے دل کو تکبر سے صاف کرتی ہے۔ جب بندہ سجدے میں زمین پر جھکتا ہے تو وہ اپنے غرور کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ نماز ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم سب برابر ہیں۔ صف میں کھڑے ہونے سے کوئی امیر غریب نہیں بچتا، سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بن کر ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ عبادت انسانی برابری اور اتحاد کا پیغام دیتی ہے۔ نماز انسان کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں۔ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا لیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے۔ اگر نماز بگڑی تو پھر باقی اعمال کا سوال مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے نماز کو دل سے قائم کرنا ضروری ہے، صرف ظاہری حرکات نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور خلوص کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔ اکثر لوگ نماز جلدی جلدی پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا، لیکن اصل نماز وہ ہے جو دل اور روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو اتنے سکون کے ساتھ پڑھتے تھے کہ لگتا تھا وہ اپنے رب میں کھو گئے ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز صرف الفاظ کا سلسلہ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے۔
नमाज इंसान के दिल में शुक्र पैदा करती है। हर सजदे के साथ इंसान अपने रब का शुक्र अदा करता है कि उसने उसे जिंदगी, सेहत और रिस्क दिया। नमाज इंसान के गुनाह माफ करवाती है। जैसे एक दरिया में 5 मर्तबा नहाने से इंसान का जिस्म पाक हो जाता है, वैसे ही नमाज इंसान के गुनाह धोती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सोचो अगर तुम्हारे दरवाजे पर एक दरिया हो और तुम उसमें दिन में 5 मर्तबा नहाओ, क्या तुम पर कोई गंदगी बाकी रहेगी? यही मिसाल नमाज की है जो इंसान के गुनाह मिटा देती है। नमाज हमें जिंदगी का असल मकसद याद दिलाती है। इंसान दुनिया के कामों में उलझ जाता है, लेकिन नमाज इसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद में वापस ले आती है। नमाज इंसान के लिए रूहानी रिचार्ज है। जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करनी पड़ती है, वैसे ही रूह की ताकत नमाज से बढ़ जाती है। नमाज के बगैर इंसान अंधेरों में भटकता है, और जो नमाज को कायम करता है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रोशनी में जीता है। नमाज इंसान को आखिरत के लिए तैयार करती है। कब्र और हशर के दिन नमाज ही इंसान के लिए रोशनी बनकर सामने आएगी। दोस्तों, नमाज को हल्के में ना लीजिए। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ नहीं, बल्कि इंसान की ज़िंदगी का सहारा है। नमाज के साथ इंसान की दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। आज ही अपने दिल को नमाज के लिए तैयार कीजिए। नमाज में सुकून है, नमाज में रहमत है, नमाज में रोशनी है, और सबसे बड़ी बात, नमाज में अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुर्ब है। जब बंदा नमाज पढ़ता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे मोहब्बत करता है, और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला मोहब्बत करे तो इंसान की जिंदगी नूर बन जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कहने सुनने से ज़्यादे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमीन सुम्मे अमीन या रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियो देखने के लिए बराह करम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। शुक्रिया।